بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ تو آج اس کتاب کی دوسری مجلس ہے اور دوسری حدیث بھی انشاءاللہ۔ کتاب کا نام الاربعین ہے جو امام نووی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں امام نووی جیسا کہ اس سے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ دین کے اصولی بات، جو دین کے اصول ہے، اصل چیزیں ہیں، ان کے بارے میں صرف حدیثیں لائے ہیں۔ تو ہم لوگ بغیر تاخیر کے دوسری حدیث شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ کہ مجیء جبریل لیعلم المسلمین امر دینہم، یہ جو دوسری حدیث ہے اسے محدثین اور علماء حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں، جس میں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور بہت سارے سوال کیے تھے۔ انشاءاللہ آج اسی حدیث پر گفتگو علیہ السلام۔ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ صحابی یہ اس حدیث کا ایک فائدہ ہے، یہ ہم بتائیں، اس حدیث کا ایک بہت عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے والے دو صحابہ ہیں۔ اس کو بیان کرنے والے یعنی ایک صحابہ دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں، اور بہت کم ملتا ہے کہ ایک صحابہ دوسرے صحابہ سے روایت کرے۔ یعنی اس کو روایت کرنے والے ابن عمر ہے۔ ابن عمر خود ایک صحابی ہے، عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے، وہ اپنے ابو سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی صحابی عمر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے ابو نے یہ قصہ سنایا، یعنی وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ سنایا۔ قصہ سنانے کا وجہ یہ بنی کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، ابن عمر کے پاس آ کر کے کچھ لوگوں کا نام لینا شروع کر دیا کہ فلاں آدمی لوگ نکل گئے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قدر یعنی تقدیر ویسا کچھ نہیں ہے، یعنی تقدیر کا انکار کرنے لگ گئے، تقدیر کا انکار کرنے لگ گئے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ حدیث سنایا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں اور تقدیر پہ ایمان کے بارے میں بتایا، اور کہہ دیا کہ کہہ دو فاخبرہم، ان سے کہہ دو، ان کو یہ خبر دے دو کہ انی بریء منہم، کہ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں میں ان سے بری ہوں، پاک ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ والامر انف، اور یہ جو معاملہ ہے بہت زیادہ گمبھیر معاملہ ہے علیہ السلام، کہ آدمی تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اور کہتے ہیں کہ لو ان احدہم، کہ ان میں سے ایک جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تقدیر پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اگر انفق مثل احد ذہبا، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی، احد پر بہت بڑا ہے، اگر اتنا بھی اگر سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں،
فلم یقبل منہم، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل قبول نہیں کرے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تقدیر پر ایمان نہیں لایا. یہ ابن عمر کہتے ہیں. اس کے بعد یہ والی حدیث سناتے ہیں جو حدیث ہمارے سامنے آئی ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے ابو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار بیٹھے ہوئے تھے. جیسے کہ ان لوگوں کی عادت تھی، صحابہ لوگوں کی یہ عادت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے رہتے اور ان سے سیکھتے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک عالم کے پاس بیٹھ کر کے علم سیکھنا یہ منہج صحابہ ہے. یہی منہج صحابہ، یہی منہج سلف ہے. اگر کوئی علم جو ہے عالم سے نہیں لیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ عالم جو ہے، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہے، اور کہہ دیا کہ تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم، کہ تم مجھ سے سن رہے ہو. آج صحابہ لوگ کو کہہ دیا تم لوگ آج مجھ سے سن رہے ہو. ویسمع منکم، اور تم سے لوگ سنیں گے. ویسمع ممن سمع منکم، اور تم سے جو جن لوگوں نے سنا ہے ان سے بھی لوگ سنیں گے. ایسا سلسلہ قیامت تک رہے گا. تو اس سلسلے کا جو توڑ دے وہ منہج صحابہ میں نہیں ہے. جو علم عالم سے نہیں لے، غیر سے لے، تو وہ منہج صحابہ سے باہر ہے. وہ اصل چیز ہی کو چھوڑ دیا. تو اس حدیث سے اور اس لفظ سے حدیث کے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم علماء سے لینا چاہیے. عالم کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل رہتا ہے. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے، اطلع علینا رجل، ایک آدمی آتا ہے. اب عمر رضی اللہ عنہ اس کی صفت بیان کرتے ہیں. کیسا آدمی، کیسا دکھنے میں ہے؟ کہتے ہیں رجل شدید بیاض الثیاب. کیسا ہے؟ جو بالکل سفید کپڑا پہنے ہوئے ہے، بالکل سفید کپڑا پورا پہنے ہوئے. شدید سواد الشعر، اور بالکل کالے بالوں والا، یعنی جوانی ہے. لا یرا علیہ اثر السفر، لا یرا علیہ اثر السفر. کہتے ہیں وہ آ تو رہا ہے لیکن اس کے اوپر سفر کا اثر نہیں دکھتا. یعنی اگر آدمی کوئی سفر کر کے آتا تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ تھکا ہوا ہے، پسینہ ہوتا ہے. اور خاص کر کے عرب، اگر کوئی سفر کر کے آئے تو اس کے بدن میں دھول لگتا ہے، ٹھیک ہے، پسینہ نکلتا ہے، اتنا گرمی میں آیا. لیکن نہ ہی اس کے چہرے میں پسینہ دکھتا ہے، نہ ہی اس کے کپڑے میں گندگی دکھتی ہے، نہ ہی اس کے پورا حال چال دیکھ کر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ سفر سے آیا ہے. ایسا لگتا ہی نہیں. اور کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں، یعنی مدینہ کا بھی نہیں ہے. اگر مدینہ کا ہوتا تو اتنے صحابی سارے ہیں، کوئی نہ کوئی تو پہچانتے نا، لیکن کوئی نہیں جانتے. یعنی مدینہ کا نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مدینہ کے باہر سے بھی نہیں آیا. اور مدینہ کے باہر سے آتا تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا نا کہ اب مدینہ کے باہر سے آیا. لیکن کہتے ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں اور اس کو مسافر بھی جیسا بھی نہیں لگ رہا. دیکھ کر کے ایسا بھی نہیں لگا کہ مسافر ہے. اچھا، پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. کہتے ہیں کہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم چپک کر کے بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے چپکا کر کے بیٹھا لیتے. وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذِهِ، اور اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں میں رکھتا اور پوچھتا ہے کہ اخبرنی عن الاسلام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. ایک آدمی جو پہلی بار آ رہا، جس کو صحابہ لوگ جانتے نہیں، ٹھیک ہے، جو مسافر نہیں لگتا، جس کو کوئی نہیں جانتا ہے، وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے آ کر کے بیٹھتا ہے
کہ جیسے کہ دوست ہو بہت پرانا. آدمی کس کے ساتھ چپک کر کے بیٹھتا ہے؟ کوئی غیر کے ساتھ تو نہیں ہے، کوئی ہے جو کوئی اجنبی ہے اس کے ساتھ چپک کر کے بیٹھے بغیر کوئی حاجت کا. ہم لوگ گاڑی واڑی میں آتے ہیں تو ہاں ضرورت پڑ جاتا ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں کیا ضرورت تھا؟ لیکن تب بھی چپک کر کے بیٹھتا ہے، جیسے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ بہت پرانا گہرا دوست ہے. تو کہتے ہیں کیا سوال کرتا ہے؟ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام کیا ہے؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا اسلام کا یہ بتا دیتے ہیں. تو پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جوارح یعنی آدمی کے بدنی اعمال جو ہے اس کا نام ہے. یعنی کوئی آدمی اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ کس سے کہہ رہا ہے؟ منہ سے کہہ رہا ہے نا، تو وہ منہ کا عمل ہو گیا. نماز پڑھتا ہے تو کس سے پڑھ رہا ہے؟ پورا بدن سے. ویسے ہی جتنی بھی عبادت ہے اسلام باہری جو نظر آتی ہے اس کو کہتے ہیں. پہلی چیز کیا گناتے ہیں؟ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ. اسلام کیا ہے؟ کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، یعنی توحید، اس میں کوئی شک نہیں. کہتے ہیں فالشہادۃ لا الہ الا اللہ اعظم عبادہ. اور یہ جو ہے کہ آدمی یہ گواہی دے یعنی توحید کو اپنا لے جو آدمی، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جناتوں کو اور سارے انسانوں کو کس وجہ سے پیدا کیا؟ تاکہ وہ لوگ میری عبادت کرے، اس توحید کو اپنا لے. ہم لوگ توحید میں بہت ساری بات کیے ہوئے ہیں، پھر بھی یہاں جو ذکر کیا ہوا اس کو یہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں کہتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ امرت، مجھے حکم دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، لوگوں سے ان کو لڑوں، ان کو اقرار کراؤ کیا؟ کہ وہ اللہ کی گواہی دے دے، یعنی توحید کو اپنا لے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من احد یشہد اللہ الہ الا، جو اس چیز کی گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو کہتے ہیں الا حرم اللہ علیہ النار، کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کرتے تھے، یعنی توحید کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اس کے بعد دوسری چیز کیا بتاتے ہیں؟ یعنی ایک ہی چیز سے جڑا ہوا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ توحید کے بارے میں بہت باتیں کیے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس میں نہیں آتے. شہادت کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس میں بہت ساری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے فرما برداری کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہیں کرو. یعنی سمجھ میں کیا آتا ہے کہ رسول کی اطاعت، رسول کی جو اطاعت ہے، کوئی اگر رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو اس کا اعمال برباد ہونے کا چانس ہے، زیادہ چانس ہے کہ اس کا اعمال برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے ایمان والو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تمہارے طرف اللہ کا رسول ہوں سب کے لیے. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے جس کے لیے سارے آسمان اور زمین ہیں. اس کے بعد اور بھی آیت نبی صلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر.
اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنا دیا. لیمن کان یرجو اللہ, کس کے لیے؟ جو لیمن کان یرجو اللہ, جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرے. والیوم الآخر, کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے, قیامت کے دن کو کامیاب ہو جائے, قیامت کے دن میں کامیاب ہو جائے, تو اس کو کیا چاہیے؟ رسول کو اپنا آئیڈیل بنائے, رسول کو اپنا اسوہ بنائے, رسول کی اطاعت کرے. اس کے بعد کہتے ہیں وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ, کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ نماز پڑھنا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تو اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو کہتے ہیں وہ تقیم الصلاۃ, یہ دوسرا رکن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا ہے. پہلی چیز کیا تھا؟ شہادت اللہ الہ, یعنی لا الہ الا اللہ کہنا, محمد رسول اللہ کہنا. یہ چیز یاد رکھیے. اسلام کے ارکان, اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5. کیا؟ توحید آیا پہلے, یعنی توحید اور رسالت, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دوسری کیا آ رہی ہے؟ نماز. کہتے ہیں وتقیم الصلاۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب تم کیا کرو؟ نماز پڑھو. یعنی اس کے وقت میں جو وقت متعین کیا ہوا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت جگہ میں حکم دیا, اقیم الصلاۃ, بہت جگہ بولے کہ نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. یہاں تک کہ جب جہنمی سے پوچھا جائے گا, یہاں تک کہ جب جہنمی سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر, جہنم میں کیوں ہو بھائی, کس وجہ سے آ گئے, تو وہ جواب یہی دے گا کہ لم نکو من المصلین, کہ ہم لوگ نمازی نہیں تھے. جہنم میں جانے کی وجہ, سب سے بڑی وجہ اگر کوئی بن سکتی ہے, اگر کوئی بنتی ہے, تو وہ یہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھے. مطلب کیا کافر ہو گیا؟ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا, کیا اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ ہاں, جو آدمی نماز نہیں پڑھتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا رکن بتائے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا رکن بتائے, پلر بتائے کہ نماز جو ہے, شہادت کے بعد نماز ہے. تو کیا نماز جو نہیں پڑھتا یا پھر کوئی ایک چیز اسلام کو چھوڑ دیتا ہے, کیا اس پر کافر کا حکم لگے گا؟ کفری عمل انکار کر سکتا ہے. یہ مسئلہ مختلف ہے, اس میں بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ کافر ہو گیا. ہاں, بہت سارا کا کہنا. ہاں ہاں ہاں, وہ جو حدیث بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو نماز نہیں پڑھتے تھے, نعدہ فی الکفر, ہم لوگ اس کو کفر میں گنتے تھے. خیر یہ اختلافی مسئلہ ہے, اس میں بعد میں بات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ السلام اپنی حدیث میں فرمایا کہ ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ, کہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ حساب کریں گے جس کے بارے میں, وہ کیا ہے؟ نماز. ٹھیک ہے. فَإِن, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ نَجَا, اگر وہ ٹھیک ہو گیا, نماز درست ہے, وہ نماز پڑھ کر کے آیا ہے, ٹھیک ہے, فَقَدْ نَجَا, کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نجات پا گیا, او افلحا, یا وہ کامیابی پا گیا. یعنی اگر نماز ٹھیک ہے, نماز پڑھا ہوا ہے, تو افلح و انجح, ٹھیک ہے, تو وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا, جہنم سے بچ گیا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ خراب رہا تو وہ ان فسادت, اگر اسی میں فساد ہوا تو وہ جو نماز پڑھ کر کے آیا ہے, نماز میں کوتاہی ہے, ابھی نماز پڑھا ہی نہیں, نمازی میں فیل ہو گیا, تو کہتے ہیں فقد خواب و خسر, تو وہ برباد ہو گیا اور خسارے میں ہو گیا. تو اس حدیث سے کیا معلوم چلتا ہے؟ نہیں نماز پڑھنے والا کا کیا حال ہوگا؟ خسارے میں جائے گا. خسارہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خسارہ بولے تو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ ہاں, اور قیامت کے دن کا بات کر رہا ہے, بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جو خسارے میں جائے. قیامت کے دن کون سا خسارہ ہے؟
जहन्नम है। तो इससे क्या मालूम चलता खसारा मतलब जहन्नम में जाएगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ते वो काफिर है, उनकी ये दलील भी है। ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह फिर बाद में बात करेंगे। कहते हैं वतुती ज़का, तीसरी चीज़, तीसरा रुकन जो अरकान इस्लाम में से है वो ये है वतुती ज़का, यानी ज़कात अदा करना। हम लोग जानते हैं 5 रुकन, उसमें से तीसरा क्या है ज़कात। ज़कात किसको देना है, ज़कात किसको देना है और कौन देगा और कब देगा, सबको लिखा हुआ है कुरान में। है उसकी एक हद होती है इनकम की। हाँ, यानी जब निसाब तक पहुंच जाएगा, हर चीज़ का निसाब है, जब निसाब तक पहुंच जाएगा, ठीक है, और उसमें 1 साल गुजर जाएगा, निसाब पहुंच जाएगा, उसमें 1 साल गुजर जाएगा, और किसको देगा, जो ज़कात का मुस्तहिक है, यानी फ़ुक़रा, जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ुक़रा गरीब जो है, ठीक है, उन लोगों को ज़कात देना है। अच्छा, ये जो ज़कात नहीं दे, जो ज़कात नहीं दे, अल्लाह ताला उसके बारे में कुरान में कहते हैं कि वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो आदमी ज़कात अदा नहीं करता उसको जमा करके रखता है, ठीक है, अपने तिजोरी में या फिर कहीं भी जमा करके रखता है। अभी तो पैसा बैंक में रखता आदमी, ठीक है, तो कहीं भी जमा करके रखता है। वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों को बहुत दर्दनाक आज़ाब के बारे में बशारत दे दिए, सुना दीजिए कि इनके लिए बहुत दर्दनाक आज़ाब। अब अल्लाह ताला दर्दनाक आज़ाब का बयान करते हैं। दर्दनाक आज़ाब कैसा, कहते हैं यौम युहमा अलैहा फिन्नार फतुक्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम, के क़यामत के दिन यानी जहन्नम में वो जो चीज़ जमा करके रखे थे, चाहे वो पैसा हो या कुछ भी हो, ज़ेवर ज़ाहिरा कुछ भी हो, अगर उसका ज़कात नहीं दिया तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क़यामत के दिन हम उसको जहन्नम की आग में गर्म करेंगे। जहन्नम की आग में है ही वो, और गर्म किया जाएगा उसको, समझे, जहन्नम की आग में है वो, और ज़्यादा उसको गर्म किया जाएगा। कहते हैं फतुक्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहुरुहुम, उसके पेशानी पर लगाया जाएगा, उसके पीठ पर, उसके सीने पर, सब जगह में जो चीज़ नहीं खर्चा किया, ज़कात जिसका नहीं अदा किया है, उसको चिपकाया जाएगा और कहा जाएगा कि हाज़ा मा कनज़्तुम ली अनफुसिकुम, यही वो चीज़ है जो तुम जमा किए रखे थे, यही वो चीज़ है जो तुम दुनिया में जमा करके रखे थे। फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनीज़ून, अब उसी का मज़ा चखो, जो चीज़ जमा करके रखे थे उस चीज़ का मज़ा चखो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अपने हदीस में कि मन आताहुल्लाहु मालन फ़लम युअद्दी ज़कातहु, कि जो आदमी अल्लाह ताला उसको माल दिए और नहीं उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गया, वलम युअद्दी ज़कातहु, और उसका ज़कात अदा नहीं करता, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि युतव्वक़ु यौमल क़ियामह थुम्मा यअख़ुज़ु बिहज़रिहिम, यानी क़यामत के दिन उसको गरम करके उसके चेहरे में चिपकाया जाएगा, यानी जहाँ जहाँ है उसके पूरे बदन में चिपकाया जाएगा। और वो कहेगा, यानी वो जो माल है, वो माल कहेगा अना मालका अना कंज़ मालुका अना कंज़ुका, यानी जो चीज़ चिपकाया जाएगा वो कहेगा कि मैं तुम्हारा माल हूँ। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप को देख करके चिमट जाता है, वैसे ही वो माल जो आदमी खर्चा नहीं किया वैसे उससे चिमटेगा, वैसे उसके तरफ आएगा और गरम किया हुआ रहेगा, जिसकी वजह से उसको और तकलीफ़ होगा। ये ज़कात नहीं करने का नतीजा, ज़कात अदा नहीं करने का नतीजा। अच्छा, जो ज़कात अदा करे, नमाज भी पढ़े, अल्लाह ताला की अलग ही मसलियत है कि जहाँ जहाँ
نماز کا ذکر کیے ہیں وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیے. کہتے اللہ تعالیٰ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کیے، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں کوئی چیز کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوگا. کہ خوف کس سے؟ اللہ کے عذاب سے. ڈر کس سے؟ اللہ کے عذاب سے. اور نہ ہی غم کس سے؟ یہ غم نہیں ہوگا کہ ہم جو خرچہ کیے، ٹھیک ہے، جو وقت دے کر کے نماز پڑھنے جاتے تھے وہ بیکار ہو گئے. یہ چیز کا غم نہیں ہوگا. جب دیکھے گا اپنا عمل تو خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت دیں گے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن الراسخون فی العلم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ ہم اسے بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. اتنا اجر کہ وہ اس کو گن نہیں سکتا ہے. ایک آدمی سوچے کہ ایک آدمی دنیا میں خرچہ کرتا ہے، کتنا خرچہ کر سکتا ہے؟ کتنا خرچہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من بنا للہ مسجداً، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے. اور کتنا مسجد، کتنا اسکوائر فیٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنا کہ جتنا ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے. کتنا؟ ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے. بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنا سا اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے. بس ہاں، کتنا سا گھر بنایا؟ ہاں، کتنا سا گھر بنایا؟ چڑیا کا گھونسلہ تک. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا بنایا؟ ہاں، جنت میں ایک گھر. جنت میں ایک گھر بھی ہوگا نا. جنت تو مطلب باغ ہوتا ہے، جنت مطلب باغ ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کا گھر بنائے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا اجر رکھا ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے، سفر میں تھے، اپنے سواری میں چڑھ کر کے گزر رہے تھے. تبھی ایک آدمی آتا ہے، مسافر آتا ہے. اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ وہ ایک دیہاتی تھا. یعنی ایک دیہاتی لوگ تھوڑے عجیب قسم کے ہوتے تھے، آ کر کے ڈائریکٹ سوال کر لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دیہاتی لوگ، جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں، وہ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ طریقہ میں ان لوگوں میں یہ رہتا ہے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں رہتے ہیں، تو ہاں، یعنی جب ان لوگوں کو ڈائریکٹ جواب چاہیے، وہ لوگ کسی کا انتظار نہیں کریں گے کہ ہاں ہم رک جائیں، پہلے پوچھ لیں اس کے بعد ہم پوچھیں، آ کر کے پوچھ لیں گے ڈائریکٹ. تو ایسے ہوتے تھے. وہ بھی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایسا عمل بتائیے جو ہم کریں تو جنت میں داخل ہو جائیں. ڈائریکٹ آ کر کے کس کے بارے میں پوچھتا ہے؟ جنتی عمل کے بارے میں. کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو جنت میں ایک دم کرے تو جنت میں چلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ ارمن مالہ، کہ اس کو تھوڑا بولو شانت ہو جانے، تھوڑا شانت ہو جانے. اگر تم کو چاہیے، یعنی تم کو جنت چاہیے، تو تعبد اللہ، پہلی چیز ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کا شرک نہ کرو. وتقیم الصلاۃ، کیا کرو؟ نماز پڑھو. وتؤتی الزکاۃ، اور کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو. وتصل الرحم، تیسری چیز لوگوں پر رحم کرو. نہیں، صلہ رحمی کرو. لوگ تو بعد میں آتے ہیں، پہلے خود جو اپنے قرابت دار ہیں، خود کے جو رشتہ دار ہیں، ان سے صلہ رحمی ہے. لوگ بعد میں آئیں گے، لیکن پہلے جو اپنے قریبی ہیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو.
تدخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اگر کر لیا جنت میں داخل ہو جاؤ گے. بخاری مسلم کی روایت ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وتصوم رمضان وتصوم رمضان. چوتھی چیز ہوئی نا. کتنی چیز؟ 3 وہاں گزر گئے یا چوتھی چیز وتصوم رمضان. کیا کرو؟ ہاں رمضان کے روزے رکھو. رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں. کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے جو پہلے آئے تھے ان لوگوں کے اوپر لکھ دیے گئے تھے. یعنی کیا معلوم چلا کہ ہم لوگ کے اوپر بھی روزہ فرض ہے اور ہم سے جو پہلے آئے تھے یعنی یہود اور نصارہ ان کے اوپر بھی روزے ہیں. کتنے؟ 30. ہاں 30. وہ لوگ 60 رکھتے ہیں. ان کے اوپر کتنے تھے؟ 30 تو اللہ تعالیٰ نے لکھے تھے لیکن وہ لوگ کتنے رکھتے ہیں؟ 60. جبکہ رکھتا نہیں ہے. کہتا ہے کہ کسی کو پیسہ دیتا ہے بلکہ آپ میرا بدلی رکھ لیجیے. ایسا ہوتا ہے وہ لوگ کے اس میں. ہاں ایسا ہوتا ہے وہ لوگ کے اس میں کہ اپنا جو عالم ہوتا ہے وہ لوگ کا پادری جو ہوتا ہے تو اس کو پیسہ دے دیتا بولے کہ آپ جو ہے میرا بدلی روزہ رکھ لیجیے بس ہم کو بچا دیجیے. ایسا ہوتا ہے. وہ پادری اپنے لیے نہیں رہے گا. ہاں نہیں وہ اپنا لیے رکھے گا. ٹھیک ہے. ایام معدودات کس میں روزہ رکھنا ہے؟ میرے کچھ دن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اس کے بعد پوری آیت ہے کہ شہر رمضان الذی کس میں روزہ رکھنا ہے؟ رمضان کے مہینے میں. اس کے بعد پوری تفصیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں جو پہلے میں کیا تھا سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں رمضان کے روزے کے برکت سے. کون؟ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے. یہ نہیں کہ گھر والا سب روزہ رہا تو ہم بھی روزہ رکھ لے کچھ کھانے کو تو نہیں ملے گا. ہاں تو ہم بھی روزہ رکھ لیں. اس نیت سے اللہ سے امید یہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. اس نیت سے اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. یعنی حدیث کیا ہوگی یہ والی؟ قدسی. سمجھ گئے؟ حدیث قدسی یہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے. اچھا اس حدیث قدسی کو ہم لوگ نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا. ہاں قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس میں بہت ڈاؤٹ رہتا ہے یہ صحیح ہے یا وہی ہے گہرے مطلب نہیں. ہاں یہ نہیں بات ہے کہ ڈاؤٹ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث میں ڈاؤٹ نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوب کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اس میں ڈاؤٹ کس بات کا؟ اب سند تو صحیح ہے. سند صحیح مل گیا تو ڈاؤٹ کس بات کا؟ اصل میں ایک ہوتا ہے کہ مطلوع ہوتا ہے یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک ہوتا ہے غیر مطلوع. ٹھیک ہے. اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے جو حدیث قدسی ہوتی ہے وہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. معنی اللہ کا رہتا ہے. معنی یعنی جو معنی بیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن جو حدیث ہے یعنی جو کلام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن قرآن میں دونوں چیز اللہ کی طرف سے معنی بھی اور الفاظ بھی سب کچھ. ٹھیک ہے. دونوں ہی اللہ کی طرف سے رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی ہو گئی. کہتے ہیں الصوم لی روزہ جو ہے میرے لیے ہے. اگر کوئی آدمی روزہ رکھے تو کس کے لیے رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. الصوم لی وانا اجزی بہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا. میں ہی اس کا بدلہ دوں گا جزا دوں گا. ایک آدمی اس کے بعد کہتے ہیں یدعو شہوتہ واکلہ وشربہ من اجری. ایک آدمی میرے لیے اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے
اپنے پیاس کو، اپنی بھوک کو چھوڑتا ہے، اپنے کھانا کو بھی چھوڑ دیا اور اپنی پینے کو بھی چھوڑ دیا، نہیں کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. والصوم جنہ، اور صوم جو ہے یعنی روزہ جو ہے وہ جنہ ہے، ہم کہہ لیں کہ ڈھال ہے. والصیام وللصائم فرحتان، ایک روزے دار کے لیے دو خوشخبری ہے، یعنی دو خوشی ہے. پہلا خوشی کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں ہی نہیں ہوتی رہا. آدمی کو معلوم ہوگا کہ جب روزہ رکھتا تو جب افطاری آتا تو خوش ہوتا، آج افطاری کا وقت، اتنا دیر سے سفر میں تھے، سفر کیے ہوئے تھے، ابھی افطاری کا وقت آ گیا. تو حین یفطر، پہلا جو خوشی کا موقع ہے، پہلا جو خوشی کا موقع ہے حین یفطر، جب وہ افطاری کرتا ہے. ہاں چل بھائی اتنا دیر سے گرمی میں یہ کر رہے تھے، پانی بھی پی لیے اور کھانا بھی کھا لیے. وفرحۃ حین یلقی ربہ، دوسری خوشی جو ہوگی، جو ایک مومن جو چاہتا ہے اصل کیا، جب وہ اللہ اپنے رب سے ملے گا، قیامت کے دن جب اپنے رب سے ملے گا تب دوسری خوشی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بدلہ دیں گے کہ وہ اتنا خوش ہوگا کہ کہنے کا نہیں. اور یہی خوشی اصل مومن کو چاہیے. کوئی آدمی کھاتا ہی نہیں ہے، کوئی غریب ہے، کتنا کھائے گا، ایک کھجور کھا لے گا، پانی پی لیا، ہو گیا. بہت کسی کا ایسے ہی افطار ہوتا. لیکن اصل خوشی جو مطلوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی نودی. آدمی سوچے کہ جس کے لیے عبادت کر رہا تھا، روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا، اور بھی جتنی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا، جتنی بھی عبادت ہے، جس کے لیے کر رہا تھا آج اس سے مل رہا ہے، کتنی خوشی ہے. یعنی اس خوشی کا کوئی معیار بیان ہی نہیں کر سکتے کہ اتنی خوشی ہے کہ جس کے لیے سب کچھ کرتے تھے، جس کے لیے سب کو چھوڑ دیے. پوری دنیا ایک بات کہتی تھی، پورا دنیا گالی دیتی تھی، اس کو سن لیے، ان کی باتوں کو سن لیے، ان کا پرواہ نہیں کیے. اس کے لیے آج اس خالق سے آج ملنے کا دن ہے، تو کتنی خوشی ہوگی. جس کے لیے آج سب کچھ کیے اس سے آج ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ من صام فی سبیل اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، باعد اللہ وجہہ 70 خریفا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70,000 سال دور کر دیں. یہ صرف نفل روزہ کا ثواب ہے. یعنی کوئی اگر نفل روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70,000 سال دور کر دیں گے. تو ایک آدمی جو فرض روزہ رکھا ہے اس کے لیے کتنا ثواب ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ بدلہ ہے، جو آدمی فرض روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے ہے، میں اس کو بدلہ دوں گا. اب اللہ تعالیٰ کتنا بھی بدلہ دے سکتا ہے. اس کو کوئی آدمی روزہ ہی رکھا ہے تو اس کو جنت دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلُخُوفُ الصَّائِمِ وَلُخُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مسک سے بھی، یعنی مسک خوشبو ہے، خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے یا پاک ہوتی ہے. صرف ایک ہی حدیث اگر کہہ دی جائے حدیث روزہ کے لیے تو یہی حدیث کافی ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھے گا تو اس کے لیے دو خوشی ہے، ایک افطاری کے وقت، دوسرا اللہ تعالیٰ سے ملنے کے وقت. اتنا ہی کافی ہے، اور کسی چیز کا ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو وَتَصُومُ رمضان، کیا کرنا ہے، رمضان کی روزہ رکھے. جب آدمی روزہ رکھے تو اسی لیے بہت سارے ائمہ کا اقوال ہے کہ جب اذا صمت، کہ جب تم روزہ رکھو تو صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں رکھو. کیسے روزہ رکھو کہ تمہارے آنکھیں بھی روزہ رکھے. یعنی تمہاری آنکھیں جو ہے
وہ کسی غلط چیز میں نہیں دیکھے، وہ چیز کسی غلط چیز کو نہیں دیکھے۔ اذا صمت، جب تم روزہ رکھو تو تمہارا جو زبان ہے، تمہاری جو زبان ہے وہ بھی روزہ رکھے، یعنی گالی نہیں دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتی ہے کہ جب کوئی تم سے لڑے، اذا قاتل وهو صاحب، جب روزہ رکھا ہوا ہو اور اس سے کوئی لڑے تو کیا کہے ہوا؟ انی انا صائم، ٹھیک ہے، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو جب روزہ ہو تو منہ کا بھی ہو، روزہ ہو تو ہاتھ کا بھی ہو، یہ نہیں کہ روزہ ہے تو بھوک لگ رہا ہے، بھوک میں جس کو مار دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ آدمی جب رکھے، ہاتھ کا بھی روزہ رہے، پیر کا بھی روزہ رہے، سب چیز کا روزہ رہے کہ ہاں ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے، ایسا جب روزہ رکھتا ہے تب آدمی روزے کی قبولیت کو پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے۔ تو یہ روزہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بتائے وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پانچویں اور آخری چیز جو اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، وہ کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیجیے اور میرے اس گھر کو پاک رکھیے۔ کن کے لیے؟ جو طواف کرنے والے ہیں، جو اس میں نماز پڑھنے والے ہیں اور جو اس میں اعتکاف کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس گھر کو پاک کر دی۔ اور لوگوں کو بلا لیجئے، لوگوں کو بلائیے تاکہ وہ حج کرنے آئے۔ کیسے حج کرنے کے لیے ہے؟ اسلام۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں کو آپ بلا لیجئے حج کرنے کے لیے۔ وہ لوگ کیسے آئیں گے؟ کہتے ہیں کہ جس کا طاقت ہوگا تو يَأْتُوكَ رِجَالًا، تو وہ چل کر کے آئے گا۔ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگ اس کا حج کرنے کے لیے پیدل سواری میں، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اس کو قدرت دے گا ویسے ویسے حج کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کئی ساری حدیث ہے حج کے بارے میں، اگر اس کو بیان کرنے لگے تو وقت یہیں چلے جائے گا۔ خیر ہم مختصر میں یہ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اعمال کیا ہے، ہم کو بتا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے بعد جہاد کرو، اس کے بعد حج مبرور کرو۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جو کر لے، جو آدمی اچھے سے حج کر لے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، تو اس کے لیے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اچھے سے حج کر لے تو یہ حج ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ارکان اسلام مکمل ہو گیا۔ 5 چیز کیا گیا؟ کوئی گنا دے؟ توحید، رسالت، پہلے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے صدقتا، وہ آدمی جو آیا تھا سوال کرنے کے لیے کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، تو کیا کہتا ہے؟ صدقتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے اسلام کیا ہے، یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ کہتا ہے صدقتا، آپ نے صحیح کہا، ہاں آپ نے سچ کہا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فعجبنا له ان اسأله ويصدقه، تو ہمیں تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں صحیح بولے، آپ سچ بولے ایک دم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب جانتا ہوگا اس لیے بول رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اور کہتا ہے فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔
ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. کیا ہے؟ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور کیا کیا کوئی گنا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے رسول آئے ہم لوگ کو تعداد بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بہت کا قصہ آپ کو سنا دیا، جتنے رسول آپ کا قصہ سنا دیا، لیکن بہت کسی کا قصہ نہیں سنایا، تو ان پر بھی ایمان. یعنی جتنے رسول آئے سب پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان. جتنے فرشتے ہیں بہت سارے فرشتے ہیں. اس کے بعد اللہ کی کتاب، جتنی کتابیں ہیں صرف قرآن پہ نہیں، ساری کتابیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب پر ایمان کہ ہاں یہ اللہ کے نازل شدہ کتابیں ہیں، لیکن اس پر ابھی عمل نہیں ہے. اس پر ابھی عمل سب کے سب منسوخ ہے، لیکن اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور آخری چیز تقدیر پر ایمان. ہاں تقدیر پر ایمان. اس حدیث میں جو ہے تقدیر پر ایمان آخری چیز بتاتے ہیں. اچھا یہ جو چیز بتانے کا جو تقدیر کے بارے میں، یہی چیز ابن عمر بتانا چاہتے تھے. وہ جو آدمی آیا تھا کہ کہتا ہے کہ ادھر آدمی لوگ ایسا کہہ رہا ہے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، اسی لیے اتنا لمبا قصہ سنا ہے کہ ہاں ایک آدمی آیا، آ کر کے بیٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ. کس پر ایمان رکھو؟ قدر. اچھا قدر پہ ایمان رکھنا، اس کے لیے دو چیزیں ہیں. کیا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ قدر پہ ایمان دو چیزیں ہیں. یعنی پہلی چیز قدر یہ ہے. کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ قدر پر ایمان پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا. جو چیزیں ہوتی ہیں، جو چیزیں ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کا علم، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم پہلے سے ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ جو چیز لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ لکھ کر کے رکھ دیے ہیں، جو کتاب میں لکھ کر کے رکھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ کا علم کیسا؟ ایک آدمی کچھ یہ لگا کے کسی ایک پیڑ کے سامنے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. کسی ایک پیڑ کے سامنے بیٹھ جائے، خالی گنتا رہے کہ کتنا پتا گر رہا. گن سکے گا کوئی؟ ہاں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں یا پھر کائنات میں، ہم لوگ کے دنیا میں چھوڑ دیجیے، اور بھی جتنی دنیا ہیں اور بھی جتنے عالم ہیں، ان دنیاؤں میں جتنے پیڑ ہیں اور جتنے درخت میں ایک ایک پتا گرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا علم ہے. یہ ایک آدمی ایک درخت کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ کتنا پتا کب گرا، کب گرے گا. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے. یہ صرف ایک آیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا علم کیسا. اچھا تو اللہ تعالیٰ کو سب کی چیز علم ہے. دوسری چیز، ہاں اللہ تعالیٰ کو سب چیز کا علم ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہ کون خراب کام کرے گا، کون اچھا کام کرے گا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. یہ سب چیز معلوم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کو تو پیدا کیے اور ساتھ ساتھ آدمی کے اعمال کو بھی پیدا کیے. یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. سمجھ میں آیا اس کا مطلب؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. یعنی کہ تم سچ بولو گے، اللہ تعالیٰ سچائی کو بھی پیدا کیا ہے. تم جھوٹ بولو گے، اللہ تعالیٰ جھوٹ کو بھی پیدا کیا. دونوں چیز کو پیدا کر دیا. لیکن تم جو کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے. سمجھے؟ یعنی ایک آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کے
चाहने पर नहीं कर रहा, बल्कि खुद का उसका अमल है। अल्लाह ताला उसको भी पैदा किया और उसके अमल को भी पैदा किया, लेकिन इख्तियार करना उसके ऊपर है। अल्लाह ताला इसमें उसको खुला छोड़ दिया। तो इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ताला तुम्हें भी पैदा किए हैं और तुम्हारे अमाल को भी पैदा किए हैं। यानी तुम अगर गुनाह का काम करोगे उसको भी अल्लाह ताला पैदा किए हैं आजमाइश के लिए, अगर तुम अच्छे काम करते हो तो उसको भी अल्लाह ताला पैदा किए हैं। लेकिन अब करना ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम किसी को, एक आदमी खुद थप्पड़ मार देता है किसी को, कहता है कि नहीं मेरे तकदीर में वही लिखा था थप्पड़ मारना, तो ये तो नहीं होगा ना। हमें एक किस्सा याद आया कि हम लोग के उस्ताद सुनाए थे एक बार कि हज़रत उमर के दौर में एक चोर चोरी किया था, पकड़ा गया, ठीक है। तो कहता है कि कुदी व फिल कदर, ये जो चीज़ हम चोरी करने जो गए हम, ये मेरे तकदीर में लिखा हुआ था, हाँ ये मेरे तकदीर में लिखा हुआ, तो आप हमको छोड़ दीजिए। तो वो कहते हैं अच्छा तकदीर में तुम्हारा ये भी लिखा हुआ था कि अब तुमको सज़ा मिलने वाला है, हाँ तकदीर में तो ये भी लिखा हुआ था कि अब तुमको सज़ा मिलने वाला, ठीक है। तो आदमी जो अमल करता है वो अमल खुद ही करता है, ठीक है। उसके हिसाब से अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन जन्नत में जाने वाला है, कौन जहन्नम में जा रहा है। और इस चीज़ को कदरिया लोग नहीं मानते हैं, जो तकदीर का इनकार करते हैं। या तो वो लोग ये कहेंगे, दो गिरोह बन गया, या तो एक कहता है कि तकदीर कुछ चीज़ नहीं है, जो करते हैं हम लोग खुद ही करते हैं। दूसरा गिरोह ये है जो ये कहता है कि सब कुछ तकदीर ही है, हम लोग कुछ नहीं है। फ़र्क समझ में आया? फ़र्क समझ में आया? एक कहता है तकदीर ही सब कुछ है, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हम लोग मजबूर है। कोई अगर हिंदू है तो हिंदू अल्लाह ताला उसको बनाया, उसके लिए मजबूरी, अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में देगा, ऐसा बोलने वाला है, ठीक है। कोई शिर्क करता है, अल्लाह ताला उसको ऐसा बनाया। कोई अगर चोरी करता है, अल्लाह ताला उसको लिख दिए, एक ऐसा कहता है। और एक कहता है कि नहीं, अल्लाह ताला कोई तकदीर वकदीर नहीं लिखे, सब फालतू बात है, जो हम लोग करते हैं वही तकदीर है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं दोनों के दोनों जहन्नम में गए। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल क़दरिय्यतु मजूस हाज़िहिल उम्मा, क़दरिया जो लोग हैं, जो लोग तकदीर को नहीं मानते, नाम तो है क़दरिया लेकिन तकदीर को ही नहीं मानता तो ये हमारी उम्मत में मजूस है, ये हमारी उम्मत का ये मजूस है। मजूस एक बहुत ही ख़राब फ़िरका का नाम है, जो लोग आँख की इबादत करते थे, ठीक है। तो कदर की ईमान, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला किताब में, अपनी किताब में भी अलग अलग जगह में फरमा दिए। ईमान के बारे में, अल्लाह पर ईमान, उसके रसूलों पर, उसकी नाजिल करता किताबों पर, फरिश्तों पर और तकदीर पर, ठीक है। दूसरी रिवायत में जन्नत और जहन्नम भी है, जैसे ये बात फरमाए। उसके बाद कहते हैं फ़ाख़बिरनी अनिल इहसान, इस्लाम के बारे में पूछ लिए, ईमान के बारे में पूछ लिए, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? एहसान। एहसान क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं कि अन तअबुदुल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, तुम ऐसी इबादत करो अल्लाह ताला की जैसे कि तुम उसको देख रहे हो। अगर तुम उसे नहीं देख रहे हो, अगर ये समझ में नहीं आता, अगर उतना अच्छा यकीन नहीं है, या फिर हो सकता है कि फितना चढ़ा गया, या अल्लाह ताला को कैसी देख दे रहा भाई, कोई अगर सोच भी सकता, ठीक है। तो ये सोचो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा। एक आदमी नमाज़ पढ़ा, ये सोच करके पढ़े कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है, ठीक है, तो अच्छे से नमाज़ पढ़ेगा। हाँ, एक आदमी काम करने वाला है, ठीक है, जब तक उसके ऑफिस में कैमरा नहीं लगा हुआ था तो एकदम टल्ली मार रहा था अच्छे से, ठीक है, गेम खेलने लग जा रहा लैपटॉप में, कोई ये नहीं है। लेकिन जब कैमरा लग गया तो अच्छा से देखता है, जब कैमरा के सामने जा कर के काम करता है ताकि करके कंपनी को पता चले यही सब काम कर रहा है, ठीक है। तो आदमी जब ये सोचेगा कि अल्लाह ताला उसको देख रहा है तो अच्छा से नमाज़ पढ़ेगा, अच्छा से इबादत करेगा। एहसान ये है कि आदमी एक उबूदियत के, यानी इबादत के और अल्लाह से डर के सबसे ऊंचे मकाम पर फायज हो जाए। यानी हमेशा ये सोचे कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है तो डरता है अल्लाह ताला से और गुनाह से बच जाता है। यानी कोई गुनाह करने के टाइम आ गया, अकेले बैठ करके चलो भाई गाना सुन लें, कोई नहीं है, कोई देखेगा नहीं, बोलेगा नहीं कि हाँ अहले हदीस लोग गाना सुन रहा है,
تو اس وجہ سے اکیلے میں ہے تو اس لیے گانا سن، لیکن سوچتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. تو یہ احسان ہے. اکیلے نماز پڑھا گھر میں ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیجیے فرض نماز ہی نہیں پڑھا، کہیں سفر میں گیا تھا کچھ بھی، اکیلے پڑھا لیکن اچھے سے پڑھا، یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. یہ نہیں کہ ہاں چلو کوئی نہیں دیکھ رہا جلدی سے پڑھ لے، غفلتیں بھی صحیح سے نہیں کرے، اہل حدیث ہے، کوئی نہیں بولے گا کہ نہیں یہ اہل حدیث بدل گیا. ایسا نہیں. احسان یہ ہے کہ آدمی اچھے سے عبادت کرے، یہ سوچ کر کے عبادت کرے، یہ سوچ کر کے اپنی زندگی گزارے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اسلام، ایمان اور اس کے بعد احسان، سب سے اونچا درجہ احسان ہے. احسان ہو گیا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھی قرآن میں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ہاں محسن لوگ، جو لوگ احسان کے درجے میں فائز ہیں، جو لوگ احسان کے درجے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اعدت، یہاں تک کہ جنت بھی ان لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا سوال، تین سوال ہو گیا نا. چوتھا سوال کیا ہے؟ فاخبرنی عن الساعہ. کہتے ہیں کہ مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیے، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جو پوچھنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور جس سے پوچھا جا رہا، دونوں سے زیادہ جانکار نہیں ہے. یعنی دونوں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ کب قیامت آنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ تعالیٰ کے خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. پہلی چیز قیامت کے دن کے بارے میں. دوسری چیز تو بتا سکتا ہے؟ اولاد جو پیدا ہاں، ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ فینزل الغیث، جب بارش کب نازل ہوگی. یہاں آدمی لوگ، جو لوگ نیوز میں یہ کرتا ہے کہ ہاں بارش ہونے والی ہے، بول دیا کہ ایک دم طوفان آنے والا ہے، اور دیکھتا ہے کیا ہوا ہے نہیں کچھ. اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ویسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کب کہاں بارش ہوگی اور کون سا بوند سب سے پہلے گرے گا. اللہ کا علم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم. ٹھیک ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. تیسری چیز، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون ہے نہیں. آج سولوگرافی میں پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ نہیں، وہ لڑکا اچھا ہے یا حرامی ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں. یعنی یہ جو پیدا ہوگا، یہ بڑا ہو کر کے نماز پڑھے گا یا پھر بم پھوڑے گا، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں. یہ بڑا ہو کر کے اہل حدیث بنے گا یا بریلوی بنے گا، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں. سمجھ گئے؟ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جو فرمائے، مرد عورت نہیں کہ مرد ہے عورت ہے، نہیں، جو کچھ ہے، جو یہ بننے والا ہے، جو یہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو ماں کے پیٹ میں ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا. اس کے بعد کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. اور آدمی یہ چیز کو بھی نہیں جانتا ہے کہ کل وہ کیا کمائے گا. ہاں، کل کیا کمائے گا. آدمی دکان کھول لیا کہ آج اچھے سے کمائیں گے، دیکھا کوئی آیا ہی نہیں، کوئی آیا نہیں. کبھی ہو گیا کہ ایک دم سے آئے دور، کل آدمی یہ سوچ کر گیا کہ آج تو اتوار ہے، آج بہت آدمی لوگ آئے گا، کوئی آیا نہیں، سب گھومنے کے لیے چلے گیا. اس کو معلوم نہیں تھا سوموار ہے، سوموار کو زیادہ آدمی نہیں آتا، لیکن دیکھتا اس دن بہت آدمی آ گیا. تو آدمی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا اور کہاں سے کمائے گا، کیسے کمائے گا، اللہ تعالیٰ کس کے ہاتھ رزق بھیج دیں گے یہ نہیں جانتا آدمی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اور یہ بھی آدمی نہیں جانتا ہے کہ کس زمین میں اس کا انتقال ہوگا. کس زمین میں ایک آدمی ہے جو سارا زندگی سمجھ لیجیے آپ لوگ کے گھردہ میں رہا، لیکن کچھ کام سے چلے گی ہم لوگ کے دوپسیا، وہی مر گیا. اس کو معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا اس کو. کتنا آدمی ایسا ہے کہ یہاں سے گئے حج کرنے کے لیے انتقال ہو گیا. تو آدمی یہ بھی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہی کہاں مرے گا، کب مرے گا، کیسے مرے گا. ہو سکتا ہے آدمی 10 آدمی گولی مارنے آیا، 10 آدمی گولی نہیں مارا، مار بھی دیا اگر نہیں مارا وہ، لیکن
جا رہا تھا، جاتے 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 اچانک اس کا پیر پھسل کے گر کے مر گیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ کسی کا ایک قصہ سنائے تھے، وہ بھی سنا دیں، وقت ہو ہی رہا ہے لیکن سنا دیں کہ ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، حوض ہوتا ہے نا، آپ جانتے ہیں جس سے آدمی لوگ ایسے کھینچ کر کے، ہاں کنواں کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو کنواں تھا، اسی کے پاس سے گزر رہا تھا، پیر پھسل کے گر گیا، پیر پھسل گیا. کنواں میں پانی نہیں ہے، ایک دم کنواں میں پانی نہیں. آدمی لوگ اس کو اٹھایا، سوچا مر گیا کیا، لیکن دیکھا زندہ ہے، زندہ. اچھا نہیں مارا اس وقت. دودھ پیا، میں نے اس کو آدمی لوگ لا کر کے دودھ پیا، دودھ پی کر کے بس ختم. ہاں ختم. وہ ایک دودھ کا گلاس اس کے نصیب میں تھا. ہاں ہم لوگ کے دوسیہ میں ایک آدمی تھا، وہ 3 بار 3 تلہ سے گرا تھا. کتنا نہیں مارا، وہ ایک دم زندہ تھا، ایک دم چلتا پھرتا دوڑتا رہتا تھا، کوئی یہ نہیں. لیکن مارا کیسے پتہ ہے؟ اس کا پلنگ تھا، پلنگ کتنا ہی اوپر ہو سکتا ہے آدمی کا، آپ سوچیے، پلنگ سے گرا مر گیا. اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آدمی کیسے مرے گا. تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے. کیسے مرے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ فاخبرنی عن اماراتہا، تو مجھے اس کے امارات یعنی اس کے علامات کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علامات کیا ہے قیامت کے، اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ کب کب قیامت آنے والی ہے. اچھا یہاں ایک اور فائدہ سمجھ میں آتا ہے جو جبریل علیہ السلام اس حدیث میں بتاتے ہیں. سوال کیسے کرتے ہیں؟ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اماراتہا. ایک دم یعنی ہم کہیں کہ 2 ہی جملے میں پورا ایک دم سوال کر لیے. کوئی آدمی، یہ ایک قاعدہ سمجھ میں آیا کہ ایک آدمی اگر کسی عالم سے پوچھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ چھوٹا سوال پوچھے. یعنی کہ ایک دم ایک آدمی ہم کو کال کیا پوچھنے کے لیے، اب وہ بتا رہا ہے کہ ادھر سے یہ جاتا ہے، ادھر سے یہ آتا ہے، ادھر سے یہ ہوتا ہے، اتنا ٹرک جاتا ہے. ہم کو لگا شاید حساب کے بارے میں کچھ پوچھ رہا. پھر آخر میں بولا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم سوچیں کہ یہ حلال حرام کا بات آیا یہاں سے ادھر. تو ایسا نہیں سوال کرنا چاہیے، مختصر سوال ہو ایک دم. اور جب عالم جواب دے رہا ہو تو اس کو کاٹے بھی نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تو کچھ بولے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بول دیے تب بولتے ہیں صدقت، آپ ٹھیک بولے. ہاں اچھا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آنے والی ہے، یعنی علامات بتا دیجئے، نشانیاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتاتے، کچھ نشانیاں بتاتے. کہتے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت تب آئے گی جب ایک لونڈی اپنے کیا بولے اس کا نام، مالک کو جنے گی. یہ ہم کہیں کہ گناہ بہت عام ہو جائے گا، کہ یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے گھر میں جو کام کرتی ہے، جو کام والی ہے، جو اس کے نوکر ہے، اس سے بھی زنا کرے گا. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے قریب بیوی لوگ بہت نافرمان ہوگی، پتی کی خواہش پوری نہیں کرتی ہوگی، تو اس وجہ سے پتی غلط جگہ جاتا ہو. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے کیسا آدمی کو، حفاتل ننگے پیر ہوگا، عوراتل اور ننگے بدن ہوگا، عالا غریب ہوگا، ریاشا کسی چیز کا راعی ہوگا، یعنی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا. لیکن بلڈنگ کیسا ہوگا، یتطاولون فی البنیان، ایک دم بڑے بلڈنگ میں 10 تلہ میں رہتا ہوگا. آج یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی دکھتی ہے کہ ایک غریب ہے، بھیک مانگتا ہے، پیر میں چپل جوتا کچھ نہیں ہے، مانگ کر کے کتنا امیر بن گیا. خود ہم لوگ کے ادھر بہت سارے ہیں جو مانگ کر کے فلیٹ خرید لیے.
حفاتل عوراتل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ننگا ہوگا. آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو لوگ ننگا ناچ کرتا ہے، اپنے بدن کو دکھاتی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ کا فالوورس، لائک، اور آدمی لوگ اس کو فلم میں لا رہا، کتنا پیسہ کما رہا، اور بلڈنگ دیکھیے اس کا. ہوا نا چیز صحیح. رعاء الشاہ کیا ہے؟ چوری چکاری بہت بڑھ جائے گا تو آدمی لوگ سیکورٹی گارڈ رکھے گا. ایک کوئی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیے آپ، اس کے ڈاکٹر سے پوچھیے آپ کا کتنا تنخواہ ہے، کتنا تنخواہ ہے آپ کا، زیادہ سے زیادہ بولے گا 20,000. اسی ہاسپٹل کے آپ سیکورٹی گارڈ کے بعد چلے جائیے، اس سے پوچھے کتنا تنخواہ ہے، آپ کو معلوم چل جائے گا اس حدیث کا مطلب. خود ہم لوگ کے ادھر سب سے بڑا جو ہاسپٹل ہے چترنجن، ڈاکٹر کا تنخواہ جو ہوگا 15,000 12,000 ایسے ہوگا، لیکن جو لوگ سیکورٹی گارڈ جو ہے اس کا 50 سے 60,000 تنخواہ. چوری چکاری زیادہ ہے، مارا پیٹی زیادہ ہے. آدمی لوگ زیادہ کر کے، جو آدمی امیر ہوتا وہ دیکھیے گا کیا رکھے گا، گارڈ رکھے گا. کیوں؟ چوری چکاری ہے. پہلے تو گارڈ رکھنے کا ضرورت نہیں ہوتا تھا، تو مطلب کیا ہوگا؟ چوری چکاری زیادہ ہو جائے گا. اور یتطاولون فی البنیان، آدمی لوگ بہت لمبے بلڈنگیں بنائیں گے، بہت بڑی بلڈنگیں بنائیں. یہ چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قیامت کی نشانی سے، قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچائے. ہاں، اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں چیزوں کے بارے میں فرمایا، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اور قیامت کے بارے میں، اور ان کی نشانی کے بارے میں. اچھا، کہتے ہیں کہ وہ آدمی چلے گیا، ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ آدمی چلے گیا. کہتے فلبثت ملیا، تو میں کچھ دیر رکا رہا. فلبثت ملیا، میں کچھ دیر رکا رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد کہتے ہیں کہ یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا؟ سوال پوچھنے والا کون تھا، معلوم ہے؟ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ ہوا جبریل. کون تھے وہ؟ ہاں، جبریل تھے. کس وجہ سے آئے تھے؟ اتاکم یعلمکم دینکم، آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو تمہارا دین سمجھائے. دین سمجھا دیے نا، اسلام بھی سکھا دیے، ایمان بھی سکھا دیے، احسان بھی سکھا دیے، اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیے. کتنا کچھ سکھا دیے. اتنی بڑی حدیث، اتنی عظیم حدیث، کہ کتنا کچھ اس میں آ جاوے، وہ چیز سکھا دیے. تو دین سکھائے کہ نہیں سکھائے؟ دین کا سارا مسئلہ اس حدیث سے نکل جاتا ہے. ہاں، یہ چیز سکھا، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کیا؟ کوئی عالم جو ہے کہیں جا کر کے کسی کو سکھا سکتا ہے. کوئی آدمی پوچھے کہ دلیل کہاں ہے، بولو. تم لوگ جو کہتے ہیں اہل حدیث ہو، ہر چیز قرآن حدیث سے ثابت کرو گے، بولو کہ دوسرا جگہ سے عالم بلاتے، دلیل کہاں؟ وہ دلیل یہ ہے، جبریل علیہ السلام آئے تھے کس وجہ سے؟ دین سمجھانے کے، دین سکھانے کے لیے. یہ حدیث یہیں ختم ہوتی ہے. اس کے بعد تیسری حدیث جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. ٹھیک ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے کہ ہم پہلے بتائے کہ صحابی ہیں، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 50، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، 5 رکن ہیں جیسے گنا دیے. تو اسی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیے. جیسے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ہم لوگ کو معلوم ہے کہ شہادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیز بنیاد میں سے ہے، مبنی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم لوگ شرح نہیں کرتے، بس کچھ ہم ابن عمر کے بارے میں بتا دیں. ابن عمر کون ہے؟ ہاں، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، یعنی ان کے فضیلت میں. کہتے ہیں کہ ایک بار ہم خواب میں دیکھیں. آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم خالی خواب کے بارے میں بتاتے ہیں تو خواب بھی شاید دین ہو. خواب دین نہیں ہوتا. کوئی آدمی کوئی خواب میں کوئی چیز دیکھے وہ دین نہیں ہو سکتا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر دے کہ یہ دین ہے تب وہ دین ہوگا.
کسی کا خواب دیکھ لینا کہ ہاں وہ خواب میں کوئی نیا عمل کر رہا، کوئی عید میلاد النبی منا رہا، ٹھیک ہے، تو تب تک وہ دین نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نہیں لگ جائے۔ تو یہ جو صحابی تھے خواب دیکھتے کیا کہ ہم ایک دو فرشتہ ہم کو پکڑ لیے دونوں طرف سے اور ہم کو جنت میں پورا گھما رہے ہیں۔ پہلے جہنم کا بھی ذکر ہے، جہنم کے پاس لے کر کے اس کے بعد ہم جہنم سے پناہ مانگے، جہنم سے ہم کو بچا لیے، اس کے بعد جنت میں پورا گھمائے، ٹھیک ہے۔ تو آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سناتے ہیں، پہلے اپنی بہن کو سناتے ہیں، حفصہ جو ان کی بہن ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، ان کو آگے قصہ سناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ رضی اللہ عنہ بتا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا بندہ ہے، عبداللہ بہت اچھا بندہ ہے، لو کان یصلی باللیل، لیکن ایک کمی ہے، اگر وہ کر لے تو بہت اچھا بندہ بن جائے گا، اور بھی اچھا بن جائے گا، کیا کہ رات میں نماز پڑھے، رات میں یعنی تہجد کا نماز پڑھے۔ صحابی کہتے ہیں، خود بھی کہتے ہو کہ اس کے بعد سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے شاگرد لوگ کہتے ہیں وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ رات میں صرف تھوڑا دیر سونے کے بجائے اور سوتے ہی نہیں تھے، تھوڑی دیر سوتے تھے رات میں اور اس کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سن لیے کہ ہاں نماز پڑھو بہت اچھے بندے بن جاؤ گے، بہت اچھے بن جاؤ گے، تب سے رات میں ایک دم سونا ہی چھوڑ دیے، بہت کم سوتے تھے اور رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان عبداللہ رجلا صالحا، یہ جو عبداللہ ہے ابن عمر بہت اچھا بندہ ہے، رجلا صالحا بہت اچھا لڑکا، بہت اچھا بندہ۔ ان کے علم کے بارے میں کیا کہنا؟ علم زیادہ تر حدیث، یعنی زیادہ تر حدیث جو آتی ہے 6-7 صحابی سے آتی ہے، ان میں سے یہ ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں آتی ہے وہ دیکھیے گا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عائشہ، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمرو، ہاں اور جابر رضی اللہ عنہ، ان سبھی میں رہ جاتی ہے زیادہ تر حدیث، ان سبھی میں مدار ہے۔ عبداللہ ابن عمر بھی ان میں سے ایک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بیان کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث سناتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق بنتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ آدمی تر و تازہ رہے جو میرا قول دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، ایک قصہ سنا کر کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جہاں ہم بولے جیسے کہ صحابہ لوگ کا عادت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہنا علم سیکھنے کے لیے، تو بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال پوچھے۔ سوال پوچھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، درس کے بیچ میں سوال پوچھ لینا یہ بھی بدعت نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہے۔ اچھا، سوال کر لیتے ہیں کہ اچھا ایک جو ہے پیڑ ہے، ایک شجرہ ہے جو لا یسقط ورقہا، اس کی کوئی چیز جو ہے بیکار نہیں جاتی۔ ایک پیڑ ایسا ہے جس کی کوئی چیز برباد نہیں جاتی، اس کا پتا بھی کام میں آتا ہے، اس کا پھل بھی کام میں آتا ہے، پھل میں گٹلی بھی کام آتا ہے، سب کچھ کام میں آتا ہے، اس کا کوئی چیز برباد نہیں جاتا۔ کہتے کہ ہم جان گئے، ابن عمر کہتے ہم بھی تھے، ہم جان گئے کون سا یہ ہے پیڑ ہے۔ آپ لوگ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں کھجور کا، کہتے ہیں یا نخلا، کہ ہاں وہ کھجور کا پیڑ ہے، وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ کھجور کا پیڑ ایسا ہے کوئی چیز اس کی بیکار نہیں جاتی، ٹھیک ہے، لیکن جواب نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ ہاں کیونکہ دیکھتے اس طرف دیکھتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے، اور اس طرف دیکھتے تو ان کے ابو عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے۔ اس سے ایک بہت بڑا فائدہ سمجھ میں آتا ہے، اور ادب کا تقاضا سمجھ میں آتا ہے کہ جب بڑا ہو چھوٹا کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ یہ صحابہ کا منہج یہ سمجھ میں آتا ہے، اس لیے صحابہ کو اسے کب جب سوال پوچھا جاتا تھا کہ اس کا جواب دے دیجیے، بولتے تھے جاؤ اس کے پاس جاؤ، وہ صحابی ہے، میرے پاس کیوں آ گئے؟ ہاں میرے پاس کیوں آ گئے؟ یہ ہے ادب کا تقاضا۔ تو دیکھیں بڑے ہیں، ہم جواب نہیں دیے، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بتا دیے کہ جب کوئی جواب نہیں دیے، کوئی بولتا ہے، کوئی بولنے لگا کہ وہ یمن میں جو درخت ہے وہ ہوگا،
कोई बोलने लगा वो मक्का के उधर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जो मदीने में ये खजूर का जो ये है वही है बस। जब मजलिस ख़त्म हो गया सब उठ करके चले गए, तो जब दोनों घर जाने लगे बाप बेटे, तो कहते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि या अभी आरफ तुहा, कि मैं जानता था कि वो मैंने खजूर का पेड़ है, खजूर के पेड़ के बारे में बता रहे, लेकिन हम जवाब नहीं दिया क्योंकि हम आपको देखें और हम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखें, तो इस वजह से हम जवाब देना पसंद नहीं किए। तो कहते हैं लइन अजबता, कि अगर तुम जवाब देते अहब्बु इलैया मिन कदा व कदा, तो मेरे लिए बहुत वो पसंदीदा होता, मेरा माल से भी ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ों से ज़्यादा ये मुझे पसंद होता कि तुमने जवाब दिया, मैं बहुत खुश होता मैं। ठीक है, तो ये इनका इल्म है कि बहुत जल्दी, और इस वजह से भी इनको मजलिस शूरा में रखा गया था कि मशवरा देना है तो इनसे कोई पूछो। बहुत सारे इनके शागिर्द भी आए, ठीक है, बहुत सारे। एक कॉल जो मंसूब किया जाता है सईद इब्नुल मुसय्यब से, अब बहुत को इसको ज़ईफ़ कहते हैं लेकिन बयान करने में कोई हरज नहीं इंशाअल्लाह। कहते हैं सईद इब्नुल मुसय्यब बहुत बड़े ताबईन हैं, किबारुत ताबईन, सय्यदुत ताबईन में से। कहते हैं कि अगर मैं किसी के लिए अगर जन्नत की गवाही देता, मैं किसी के लिए अगर जन्नत की गवाही देता कि ये जन्नती है, ला शहीदतु ज़ालिका ली अब्दुल्लाह इब्न उमर, तो मैं अब्दुल्ला इब्न उमर के लिए गवाही देता कि ये आदमी जो है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सहाबी है, ये जन्नती है। और यकीनन अब जो जितने भी सहाबी है, हम लोग का ईमान है इस पर कि वो लोग जन्नती हैं। तो हाज़ा मा इंदी, यहीं हम लोग दर्स ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद चौथी हदीस से शुरू करेंगे। तीसरी हदीस में जैसे हम बता दिए कि इस्लाम के बारे में है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।